صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقا، کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا تو بے شک وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدبختی سے بچائے اور ہمیں خوشبخت بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ روزانہ ہی ہمارے سلسلے صدائے رمضان میں ایک موضوع ہوتا ہے اور اس پر مبلغین مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. ہم نے جب یہ سلسلہ ڈیزائن کیا تھا تو اس میں کافی سارے سیگمنٹس اور کافی سارے مراحل بھی جو ہے وہ ایڈ کیے تھے، لیکن آپ کے سامنے صورتحال ہے، موضوع پر گفتگو کرتے ہی جو ہے وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، سیگمنٹس اور مراحل بہرحال باقی رہ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ریزرو ہیں اور محفوظ ہیں، ہم چاہیں تو ان کو شامل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی شامل نہ بھی ہو سکیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی جو نشریات ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم ان سیگمنٹس کو ضرور سلسلے کا حصہ بنائیں گے. لیکن آج میری ایک نیت ہے کہ ہم خالد بھائی کا جو مدنی گلدستہ ہمارا طے ہوا تھا، جو مرحلہ اور سیگمنٹ طے ہوا تھا علم کے موتی، اس کو آج بہرحال ضرور شامل کریں. اللہ تبارک و تعالی نیت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نادر رسول مقبول بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے. آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے الفاظ کی تاثیر. ایک کہنے والے نے ایک فلسفیانہ قسم کی بات بیان کی تھی کہ آپ 2 پانی کے گلاس لیں اور ایک پانی کے گلاس سے انتہائی نرم انداز میں گفتگو کریں اور پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ بات کریں پانی کے گلاس کے ساتھ، اور پانی کے دوسرے گلاس کے ساتھ آپ ہارش لینگویج جو ہے وہ یوز کریں، ہارش ورڈز جو ہیں یہ استعمال کریں، درست انداز اپنائیں اور سخت الفاظ اپنائیں. اور پھر اس کے بعد ان دونوں گلاسوں کو آپ برف جمانے کے لیے فریج میں رکھ دیں. تو فلسفیانہ بات کرنے والے بندے نے بتایا کہ جس گلاس کے ساتھ آپ نے پولائٹنس سے گفتگو کی ہوگی، نرم انداز میں گفتگو کی ہوگی، اس کی برف جو ہے وہ بالکل پلین ہوگی، اور جس گلاس کے ساتھ آپ نے ہارش ورڈز جو ہے وہ یوز کیے ہوں گے اس کی برف میں دراڑیں ہوں گی. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس طرح کا کوئی تجربہ تو نہیں کیا، لیکن آپ اس طرح کا تجربہ کر سکتے ہیں. ممکن ہے بات درست ہو اور ممکن ہے درست نہ بھی ہو، لیکن ایک بات بہرحال درست ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اچھے الفاظ کہنے سے سامنے والا بندہ جو ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اس کے دل میں قدر و منزلت بھی پیدا ہوتی ہے، اور برے الفاظ بولنے سے سامنے والا بندہ غصے میں آتا ہے، طیش میں آتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، کسی کے سامنے اس کو بولیں بھئی تم تو بیوقوف آدمی ہو، گدھے معلوم ہوتے ہو، اتنی آپ زبان سے بات کر رہے ہیں، نہ آپ نے اس کو مارا ہے، نہ کوٹا ہے، نہ چانٹا دکھایا ہے، نہ گھور کے دیکھا ہے، بندہ پیچ و تاب کھانے لگ جائے گا. یہ باتیں سن کر بندہ جو ہے وہ غصے میں آئے گا اور جو ہے وہ یا تو غصہ پی لے، لیکن مشکل بات ہے، ماہ رمضان مبارک بھی ہے، ایک تو روزہ بھی ہوتا ہے، پھر گرمی بھی ہے، اور پھر غصہ اگر آ جائے تو بندہ غصہ اگر پی جائے تو یہ تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے. لیکن اگر وہ غصہ نہیں پیے گا تو اس کے بعد والا جو کام ہوگا وہ شاید الفاظ سے تھوڑا آگے چلا جائے گا. اللہ محفوظ فرمائے ایسی صورتحال سچویشن سے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ الفاظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اچھے الفاظ کی اچھی تاثیر اور برے الفاظ کی بری تاثیر بہرحال ہے. ٹھیک ہے، اس پر دوسری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ عرض کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا وے آف ٹاک یہ بھی آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات پر ایک بڑا گہرا اثر جو ہے وہ چھوڑتا ہے، اور اس سے بھی بہت سارے معاملات بن بھی جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سلسلے کا عنوان یہی ہے، الفاظ کی تاثیر۔ اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں ضرور کہیے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ ابتدا کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، یعنی تلاوت کلام پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک سنی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ وقار بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا وقار بھائی، آپ کی آمد، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کون سا کلام سنائیں گے وقار بھائی؟ سلمان بھی انشاءاللہ ضرور۔ سید اعلیٰ حضرت آپ کا لکھا کلام اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. سبحان اللہ، حجاب. واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں
تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قلب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے
بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کروں کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کروں کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت سننے کی سعادت پائی ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا فیضان عطا فرمائے حضرت سیدنا علامہ جامی سبحان اللہ آپ نے اپنی زبردست علم نحو کی مایا ناز کتاب فوائد ضیائیہ المعروف شرح ملا جامی کے اندر ایک شعر لکھا ہے عربی شعر فرماتے ہیں جراحت السنان لہو التیام واہ کہ جی واہ۔ جو گھاؤ جو زخم نیزے سے لگایا جائے لہو التیام اس کے لیے مرہم ہوتا ہے ولا یلتام ما جارحہ اللسان اور جو زبان گھاؤ لگاتی ہے جو زخم زبان لگاتی ہے اس کا کوئی مرہم نہیں ہے خالد بھائی اگر اس علامہ جامی رحمہ اللہ کے بیان کردہ اس شعر کی روشنی میں ہم موضوع کو آگے بڑھائیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی اصل یہی ہے کہ الفاظ جو ہے وہ انسان کے فکر اور اس کے خیال کے ترجمان ہوتے ہیں جی جب کوئی بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے الفاظوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جس سے مخاطب ہے اس سے خوش ہو کر بات کر رہا ہے یا اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے پھر لفظوں کے تیر واقعی ترکش کے تیر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور گہرا اثر رکھتے ہیں اور تیر بہدف ہوتے ہیں اللہ تیر اکبر۔ بہدف اللہ اکبر الفاظ تیر بہدف ہوتے ہیں جی ہاں بالکل پورے نشانے پر اگر یعنی اگر اللہ نہ کرے یہاں سے اگر کسی کو کوئی چیز ماری جائے نا جیسے لائٹ کی طرف اگر میں کوئی چیز پھینکوں تو پاسبلٹی ہے کہ وہ دائیں بائیں ہو جائے لیکن جب زبان سے اگر نعیم بھائی سے بات بندہ کر رہا ہے زبان سے بات کر رہی ہے تو سیدھی جا کے لگ رہی ہے نا گفتگو بندہ سن رہا ہے مخاطب بھی جو ہے وہ معلوم ہے اور مخاطب بھی جو ہے وہ معلوم ہے تو یہی حال ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو زبان سے نکلے ہوئے عمدہ اور اچھے الفاظ
انسان کو کسی کے دل میں اتار دیتے ہیں، انسان کسی کے دل میں بس جاتا ہے، لیکن جب الفاظ میں تیزی ہو اور ترشی ہو، جو برے لگنے والے الفاظ ہوں، بندہ ایسا کہے تو وہ ان کی وجہ سے کسی کے دل سے بھی اتر سکتا ہے۔ یوں اگر کریں کہ اچھے الفاظ انسان کو کسی کے دل میں اتار دیتے ہیں اور برے الفاظ اسی دل سے بندے کو نکال دیتے ہیں، نکال دیتے تو بھی بات درست ہے۔ واہ جی اچھا، میں نے مخاطب اور مخاطب کہا تو ہمارے کیمرہ مین ہیں عرفان بھائی، بڑے پیارے اسلامی بھائی، یہ مسکرا رہے تھے، میرے خیال سے آپ سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ایسی بات ہے، چلے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ مخاطب جس سے بات خطاب کیا جائے، مخاطب جو بات کرنے والا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں آپ، یعنی بات کرنے والا اگر میں ہوں اس کا بھی پتا ہے، اور مخاطب جو ہے وہ آپ ہیں، مخاطب میں، بات کرنے والا مخاطب وہ جس سے بات کی جائے آسانی سے۔ تو یہ میں اس کنٹیسٹ میں جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور الفاظ درست استعمال نہیں کر رہا، اچھے الفاظ نہیں استعمال کر رہا، تو وہ سیدھا دل پہ جا کے اثر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے تو کس کو کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے، اور مجھے پتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو کس کو کہہ رہا ہوں؟ آپ کو ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے جو زبان کا بندہ زخم لگاتا ہے یہ بڑا شدید لگتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا آپس میں ایسا آج تک کوئی اتفاق ہوا نہیں، اللہ کرے ہو بھی نہ، اور ہونا بھی نہیں چاہیے الحمدللہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ کیمرہ مین جتنے یہاں پر ہیں، اسسٹنٹ کیمرہ مین کے ان کے ساتھ، ان سے جو مدینہ ہال میں موجود ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ آج تک پیش نہیں آیا، اللہ کرے پیش آئے بھی نہ۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے اور امیر اہل سنت کے دامن کرم کی بہار ہے کہ آپ نے ہمیں الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کی عزت کرنا سکھایا ہے کہ ان کی عزت افزائی کی جائے۔ عزت کرنا دوسرے لفظوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ جس ٹریک پہ چل رہا ہوگا وہ اسی اعتبار سے اس کو لے گا۔ الحمدللہ ہمارا جو آپس میں ایک مدنی چینل کے پرفارمر اور مدنی چینل میں موجود جو اسلامی بھائی ہیں، ہماری آپس میں جو ایک بردرہڈ ہے اور محبت ہے، اللہ کی رحمت سے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہم الحمدللہ ہم انڈور بھی جو ہے وہ شوٹ کرتے ہیں، سلسلے ریکارڈ بھی کرتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، اس کے علاوہ آؤٹ ڈور بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہی دیکھا ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کا ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے کام اللہ کی رحمت سے آپ اچھے انداز سے بات کریں گے، امیر اہل سنت جو انداز اپنا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، اگر وہ آپ اپنائیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کی بہار پائیں گے۔ بہت سارے ایسے کام جو ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے ڈیزگنیشن میں نہیں ہوتے، جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ کام وہ کہہ رہے ہیں تو کام وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنا کر رکھیں گے، سامنے والے کو عزت دیں گے، آنر دیں گے، اس کے دل میں آپ کا احترام ہوگا، آپ جو بات کہیں گے بندہ اس کو سنے گا بھی اور غور سے سنے گا اور وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر یہی کام ہو کہ آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کی عزت کا کچرا کر رہے ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات جو ہے وہ لکے پہ مروا دے گا، جیسے نا لکے پہ چڑیاں مارنا بھی لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، تو وہ عین موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ بندہ پھر وہ آ جاتا ہے آزمائش میں۔ اللہ محفوظ فرمایا آزمائشوں سے۔ الفاظ نیت جنہاں دی صاف تے کم انہاں دے راست، جن کی نیت صاف ہوگی، جن کا طریقہ کار اچھا ہوگا، پھر ان کے کام بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا ایک مین موٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ کام کیے جائیں تو اچھے کام کیے جائیں، اور گفتگو کی جائے تو ان میں بھی الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اچھا ہی کیا جائے۔ سلمان بھائی آپ تائید کریں گے، کوئی تائید تصدیق کریں، کوئی ناظرین بھی دیکھیں گے باقی وہ ہوا میں تیر اڑا رہا ہے یا صحیح بات کر رہا ہے۔ عرفان بھائی کو ہوا آج تک ایسا آپس میں ہمارا معاملہ آپس میں گرما گرمی؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور یہ تو ایک ہے سخت الفاظ بولنا، آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سٹیپ ہے، لیکن اس سے اوپر کا بھی ایک سٹیپ ہے گالی گلوچ۔ گالی گلوچ کا تو ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ محفوظ کر کے رکھے۔ یہ زبان رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں دی، یہ دی ہے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے، گالیاں نکالنے کے لیے نہیں ہے یہ زبان۔ اللہ اس سے بچا کے رکھے۔ تو یہ تو دور کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی بندہ اگر کسی کو یوں بولے نا کہ آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کا مطلب عزت اتار رہے ہیں، ایسی گفتگو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ عرفان بھائی کو کیمرہ فریم میں لیں بھائی۔ عرفان بھائی دیکھیں، قبر میں آپ نے اپنی جانا ہے، میں نے قبر میں نہیں جانا آپ کی۔ صحیح بتائیں کوئی ہمارا آپس میں کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ آج تک ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ یہ کیسر بھائی کو بھی دکھائیں فریم میں بھائی۔ کیسر بھائی آپ بتائیں کبھی کوئی ہمارا آپس میں اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی میں آپ کو ذلیل کر رہا ہوں یا آپ مجھے آگے سے باتیں سنا رہے ہیں، کبھی ہوا ایسا؟ الحمدللہ ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ اس طرف احسان بھائی ہیں، احسان بھائی بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، جب تھر میں گئے ہیں نا
آپ یقین مانے یہ ان کا تو کیمرہ انہوں نے تو ہاتھ میں رکھا ہے، وہ ایک ہینڈی کیم جس طرح سے وہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ احسان بھائی ہوا ہے کوئی معاملہ آج تک ہمارا؟ الحمدللہ۔ اور صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، اکثر الحمدللہ مدنی چینل میں جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں ان میں الحمدللہ ہمارا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ امیر اہل سنت کے دامن کرم کی بہار ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ یہ اسلامی بھائی بھی عزت سے بات کرتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ عزت سے بات کرتے ہیں، اور یہی ہمارا انداز ہونا چاہیے الحمدللہ، کیونکہ اصل میں ہمیں اوپر سے تربیت ہی مل رہی ہے الحمدللہ۔ اور پریکٹیکلی تربیت مل رہی ہے۔ صحیح۔ واہ مدنی چینل کے ناظرین جو مستقل مدنی مذاکرے دیکھنے والے ہوں گے بالخصوص، آپ دیکھیں گے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مبلغین کی، مدنی چینل کے ناظرین کی، اور جو بھی مدنی مذاکرے کے حاضرین ہوتے ہیں سبھی کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اس میں دیکھیے کہ بسا اوقات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی اور کچھ دیر بعد جب توجہ گئی کہ اس کے بارے میں کوئی لفظ شاید ایسا ہو گیا ہو جو اسے مناسب نہ لگا ہو، تو امیر اہل سنت دوبارہ اس کی طرف جا کر اس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ اکبر۔ ایسا الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس کی دل جوئی کا باعث بنے، دل جوئی کا سبب بنے۔ تو جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اوپر سے یوں ایک اچھا اور مثبت انداز اتار رہے ہیں تو الحمدللہ عز و جل خوش نصیب عاشقان رسول، مبلغین، پرفارمر، ایون کہ جو ہمارا مدنی عملہ ہے وہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے انداز کو لے رہا ہے، الحمدللہ۔ اپنے الفاظ مثبت استعمال کر رہا جی ہے۔ بالکل۔ اور الفاظ کی تاثیر کے حوالے سے ایک اور بات میں عرض کروں، جو ناظرین ہمارے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے دیکھتے ہوں گے، یہ صدائے رمضان بھی اب تک دیکھ رہے ہیں، گفتگو کے دوران سلمان بھائی کچھ محاورے اور خاص پنجابی ایکسنٹ کے ساتھ جب بولتے ہیں تو ان کا ایک الگ ہی اثر ہوتا ہے، اس سے بات ایک تو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور دوسرا بسا اوقات دل جوئی والا انداز ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہی دم قدم کی بہار ہے، انہی کی تربیت کا الحمدللہ یہ سب فیضان ہے کہ ہم سیکھتے بھی جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں کمی ہوتی ہے الحمدللہ ایک دوسرے کی تربیت کا بھی سلسلہ ہے۔ مدینہ مدینہ۔ اور پھر خالد بھائی دیکھیں بتقاضۂ بشریت ہے، آپ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، گھر میں ہیں یا کام ایک ساتھ کر رہے ہیں، جیسے حافظ صاحب سے ایک تعلق ہے بچپن سے، مطلب بچپن سے یوں مانا کہ جب جامعۃ المدینہ میں آئے تو تب سے ایک ساتھ ہے، ماشاءاللہ۔ آپس میں کبھی اگر ہو بھی جائے بتقاضۂ بشریت اگر ہو بھی جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہوتی نہیں ہے، اگر کچھ غلط فہمی ہو بھی جائے تو اس کے بعد الحمدللہ معافی تلافی کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ اس کو لے کر پالتا رہے، وہ دل میں نفرت جو ہے وہ بگاتا رہے، اگاتا رہے اور نفرت بناتا رہے، الحمدللہ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ماحول بنا کے رکھیں گے اچھے انداز والا، اور ہو جانے کی صورت میں، کوئی انبن ہو جانے کی صورت میں درگزر والا، معاف کرنے والا، دل بڑا رکھنے والا اگر انداز اپنا کر رکھیں گے تو زندگی میں خیر و برکت پائیں گے، اور اگر نفرت کے جو ہے وہ پودے دل میں اگاتے رہیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ وہ فصل پھر اگے گی اور اس پر وہ پھل لگے گا جو آپ کی زندگی کو مصیبت بنا دے گا۔ اور کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، اللہ رحمت فرمائے۔ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سلمان بھائی الفاظ کی تاثیر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مطلب ہمیں زندگی کے اندر ایسے تجربات ہوتے ہیں، اور واقعی کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا شخص جس کی آپ تعریف کرتے ہیں تو اب وہ تعریف اس پر کس انداز میں اثر انداز ہوتی ہے یہ بھی ہر ایک جانتا ہے، اور جو نہ جاننے والا ہے کہ الفاظ کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی جی، تو پھر اسے آپ چند ایسے الفاظ جو ہے جو اس کی طبیعت کے موافق نہ ہوں تو اس کے سامنے آپ کہہ کر دیکھیں، اس کی طبیعت فوراً بگڑ جائے گی، جو اس بات کا صاف واضح ثبوت ہے کہ الفاظ کی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اور یہ الفاظ کا چناؤ اور تاثیر ہی ہے کہ بعض الفاظ وہ ہیں کہ جو رب کی رضا بندے کو ہمیشہ کے لیے دلوا دیتے ہیں، اور بعض الفاظ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث اور سبب بنتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ الفاظ کا چناؤ ہی تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائنا کہنے سے صحابہ کرام علیہ مردان کو منع کیا۔ بعض الفاظ وہ ہیں جو بندے کی دنیا اور آخرت کو بنا دیتے ہیں، اور بعض الفاظ وہ ہیں جو بندے کی دنیا و آخرت کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ انہی الفاظ میں سے تھا، یہ ایک لفظ تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولنے سے اللہ کریم نے منع فرمایا، صحابہ کرام علیہ مردوان رک گئے۔ پتہ ہی چلا کہ الفاظ کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے۔ بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں، اب یہ لفظ ہی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا آدمی تلفظ کرتا ہے وہ الفاظ ہے۔ ایک جملہ، بعض الفاظ وہ ہیں کہ جو بندے کو جو ابدی جو جہنم کے اندر جانے کا رستہ تھا
اس سے اٹھا کر اسے جنت کے رستے پر لے آتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے ایک آدمی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادت کی گواہی دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ الفاظ کا چناؤ ہی ہے کہ کچھ دیر پہلے تک وہ جہنم کی شاہراہ پر گامزن تھا اور اب وہ جنت کے رستے پر آ گیا ہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات آدمی کوئی بات کرتا ہے، ایسی بات جس کے انجام۔ میں یہاں ایک تتمے کے طور پر آپ کی بات کے تتمے کے طور پر ایک بات کر دوں، الفاظ کہنا جیسے ایک شرعی کانٹیکسٹ میں اگر آپ آئیں، شریعت کی اصطلاح میں آپ آئیں تو ایمان جیسے لے کر آنا، تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ لیکن تصدیق بالقلب ہو، اقرار باللسان نہ ہو تو بھی کام نہیں چلے گا، اور اگر اقرار باللسان ہو اور تصدیق بالقلب نہ ہو تو بھی کام نہیں چلے گا۔ تو یہ الحمدللہ آپ دیکھیں سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ الفاظ کی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے الفاظ ادا کر رہے ہیں، مالک کریم جنت میں درخت لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایز اے مسلمان میرا یہ حق بنتا ہے، میں کسی کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کروں۔ گالی گلوچ والا انداز تو وہ ہے جسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں منع فرمایا سباب المسلمی فسوق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ برا کام ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جب ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے اور پھر اس کے اندر مقصود اللہ کی رضا ہو، میرا مسلمان بھائی ہے، یہ قابل تعظیم ہے، یہ قابل عزت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عزت عطا فرمائے گا مسلمان کی عزت کرنے کی بدولت۔ اور اگر ذلیل کرتے رہیں گے تو کتنی دیر تک کوئی شخص آپ سے ذلیل ہوتا رہے گا؟ بالآخر یہ ہوگا، آخرت کا خسارہ اور نقصان تو ہے ہی ہے، اور دنیا کے اندر بھی ذلت جو ہے وہ آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بعض اوقات آدمی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے، کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے وہ انجام سے، جس کی انتہا سے وہ بے خبر ہوتا ہے، لیکن وہ بات ایسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اچھی بات اس نے نکالی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیشہ کے لیے اس بندے کے لیے لکھ دی جاتی، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات آدمی ایک ایسی بری بات اپنے منہ سے نکالتا ہے کہ جس کے وہ انتہا سے، انجام سے بے خبر ہوتا ہے، فرمایا اس بری بات کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ کی ناراضی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اب بندے، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک مجھے بہت ساری باتوں سے روک دیتی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں لیکن رک جاتا ہوں کہ یہ حدیث پاک میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، کہ میں کیا کہنے چلا ہوں۔ اس بات سے کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا یا وہ جڑا ہوا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو بات ایسی ہے کہ جو مسلمان کے فائدے کے لیے ہے، نفع کے لیے ہے، اسے جو ہے وہ مزین کرنے کے لیے ہے، آراستہ کرنے کے لیے ہے، تو یقیناً وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے گی۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر بندے کو ڈرنا چاہیے۔ مدینہ بڑے بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ موضوع کو کور کیا حافظ صاحب نے۔ کال ہے ہمارے پاس، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی سلمانیہ سید فوقر احمد کر رہا تھا، موضوع آج کا بڑا پیارا ہے، الفاظ کی تاثیر۔ الفاظ کی تاثیر کا تعلق صاحب کلام کے عمل سے ہے، نصیحت تو کر رہا ہے مگر خود اگر بے عمل ہے تو اس کے الفاظ کا کوئی اثر کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعمل آدمی ایک تو آواز میں مٹھاس ہوگی اور جو سامنے والے کے قلب تک سرایت کر جائے گی۔ فی زمانہ میں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم کی مثال دیتا ہوں، مثال بھی ہو سکتی ہے حقیقت میں۔ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے دعوت اسلامی وجود میں آئی تھی تو صرف چند حضرات تھے، آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم کی شخصیت، انداز بیان نے بلا مبالغہ کروڑوں عشاق کے دلوں میں عشق رسول کی آگ لگا دی ہے، اور یہ ایسی لگی ہے کہ بڑے بڑے فائر بریگیڈ آ جائیں بجھ نہیں سکتی، اور نہ بجھائے اللہ پاک کے ساتھ اور تیز کر دے، اور امیر سنت کو اللہ پاک اور لمبی عمر دے۔ آمین۔ بہت شکریہ جی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی، آپ کی کال کے لیے بھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالد بھائی، بعض اوقات ایک جملہ شعر پڑھا جاتا ہے
کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. حق. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا. اور محاورہ ہوتا ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. تو اس چیز کو بیس بنا کر پھر لوگ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا دھارا جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں اور الفاظ کے چناؤ کو جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ کے الفاظ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شخصیت کا ایک تو پتہ دیتے ہیں، اور دوسری بات ہم یہ دیکھیں کہ جو آپ نے کہا کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کو بھیجا اور ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کہنا. مفسرین نے اس کے تحت جو کلام کیا نا، اس میں فرمایا کہ ایک تو انداز گفتگو جو ہو وہ نرم ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اس کو یاد دلائے جائیں اور اس کو بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے گا تو سدا جوان رہے گا، تیری سلطنت زائل نہیں ہوگی. اور اس طرح کے سارے وعدے کیے گئے. جب اس نے یہ بات سنی نا تو بڑی پسند آئی اس کو کہ واقعی ایسا ہوگا، پسند آئی اور وہ راضی ہو گیا. لیکن ایک مصیبت اس کے ساتھ یہ تھی کہ جب تک اپنے وزیروں سے وہ مشورہ نہیں کر لیتا تھا نا تب تک کسی بات کو ڈن نہیں کرتا تھا. یہاں تو وہ بات سن کر، اور نرم بات تھی تو سن کر مان بھی گیا تھا، لیکن جب اپنے وزیروں سے مشورہ کیا نا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات کی بات کس نے دیکھی ہے، یہ تمہیں ابھی کے وعدے تھوڑی کروا رہا ہے، یہ تو بہت بعد کی بات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو طرح طرح کے وسوسے یوں فرعون کے دل میں ڈالے. اور فرعون جو بات مان چکا تھا، اپنے دل کو اس نے منا ہی لیا تھا، اس سے بھی پھر انکار کر بیٹھا. نادانی تھی اس کی، وہاں سے تو پورا عمل ہو گیا تھا. جو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے تو اس پر پورا عمل کیا، لیکن جس بندے کی قسمت میں نہ ہو ایمان لانا، اس کے سامنے کتنے اچھے الفاظ بولے جائیں، کچھ بھی کیا جائے وہ نہیں کرتا. اب دیکھیں اسی طرح جب نجاشی کے دربار میں قرآن پڑھا گیا، قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو حال یہ تھا کہ آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور یہی بات کہ جب پھر نجاشی کا وفد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رو رہے ہیں. یہ رب العالمین جل وعلا کے الفاظ ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنے صدق، کتنے اخلاص کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی جن پر نظر فرمائی وہ دامن اسلام میں آتے چلے گئے. لیکن جب بندہ کسی ذاتی اناد کو بیس بنا لے نا کہ اس کی بات تو میں نے ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر شاید نرم بات بھی اثر نہیں کرتی. اور اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں اور میں نے اس کو سوچ ہی لیا ہے کہ یہ لاتوں کا ہی بھوت ہے، جب میرے اپنے الفاظ نا میرے دل کے حالات کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں، میرے دل میں یہ ہے کہ میں پیار سے بات کروں گا تو اس نے ماننی نہیں ہے، تو میں پیار سے بات کرتے ہوئے بھی جو لفظ لاؤں گا نا ان کا انتخاب ویسے ہی ہوگا کہ ان میں نشتر پوشیدہ ہوں گے، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں بول دوں گا اس نے ماننی ہی نہیں ہے، تو میں کتنا ہی بنا سوا کر بول لوں، میری زبان میرے دل کی ترجمان نہیں ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، لہذا نتیجہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی اچھی بات کہی کہ جیسے سالبہ کلیہ ہے نا، تو سالبہ کلیہ کی اگر نقیض بنانی ہے تو سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ بنے گی. سالبہ کلیہ کی نقیض یہ جو ہے نا موجبہ کلیہ نہیں ہوتی، موجبہ جزیہ ہوتی. سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ. یہ سالبہ کلیہ کیا ہے، موجبہ جزیہ کیا ہے؟ فجر کے بعد کا وقت ہے اور سالبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ. نہیں آپ بتائیں، بات جو میں نے کی ہے سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ بالکل حق ہے، صحیح کی ہے نا. یہ جو منطق پڑھیں گے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بھی رہنمائی دی ہے. جامعۃ المدینہ ہے، اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہے ہیں، تو آپ جامعۃ المدینہ میں آ جائیں، آپ منطق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا سالبہ کلیہ کیا ہوتا ہے، سالبہ جزیہ کیا ہوتا ہے، اور پھر موجبہ جزیہ کیا ہوتا ہے اور موجبہ کلیہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی جان جائیں گے.
آپ میری گفتگو کا آپ سب دیکھیں، آپ جو آ رہا ہے وہ بھی انداز کیا ہے جی؟ الفاظ تو کی یہ بھی تاثیر ہے آپ لف و نشر بھی ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے لف و نشر مرتب، ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب، ٹھیک ہے؟ تو یہ بار اس گفتگو میں تو نہ لف و نشر مرتب تھا نہ غیر مرتب تھا. ان الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ آپ اسے یا تو کچھ آسان فرمائیں اور یا پھر جو ہے کسی اور نہیں، جانب دیکھیں حافظ صاحب، بعض اوقات کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بندے میں تجسس چھوڑ دیتے ہیں، یار اس نے کیا بولا ہے، یہ سالبہ کلیہ کیا ہے. حق اب یہ جب بندہ سوچے گا سالبہ کلیہ کیا ہے تو پوچھنے آئے گا کسی سنیم میں، تو پوچھے گا بھی سالبہ کلیہ کیا ہے، تو بولے گا بھائی مجھے تو نہیں پتا، پھر کون بتائے گا؟ سلمان بھائی چلے میں بھی بتا ہی دوں گا، لیکن اب کیا ہوگا، اس کو ذہن دیں گے بھئی انہوں نے منطق کا نام لیا تھا تو جامعۃ المدینہ کا، اب اس ٹائم پہ انفرادی کوشش کرے گا. آپ ایسا کریں جامعۃ المدینہ میں آ جائیں، تو جامعۃ المدینہ میں آپ کو سالبہ کلیہ موجبہ جزگہ ہی پتہ چل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی علم دین جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. مدینہ اچھا نقیض اور تناقض، اور پھر ان کی شرائط، یہ بھی ایک جو ہے پورا مضمون ہے. در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت محمول موضوع و مکان. چلیں بہرحال یہ کوئی جامعۃ المدینہ میں جو ہے وہ منطق کا درجہ نہیں ہے، لیکن تشویق کے لیے یہ باتیں، یہ شوق دلانے کے لیے ہیں. آئیے الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ بنائے ہیں. جامعۃ المدینہ للبنین بھی ہیں، للبنات بھی ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں. تو اپنے گھر کا کوئی ایک فرد تو ایسا ہو جس کو ہم عالم بنائیں، اسلامی بہن کو مدنی منع کو، مدنی منی کو اسلامی بھائی، اسلامی بہن کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں. انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی پڑھائے گی بھی، تربیت بھی دے گی، علم بھی سکھائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں عشق رسول کی شمع بھی جلائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور پھر جب وہ شمع جو ہے وہ جلائے گی تو پھر اس کی اپنی بہار بھی آئے گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو یہ آپ محسوس کریں گے. تو یہ جو درس نظامی کی کچھ اصطلاحات ہیں یا اس طرح کی کچھ گفتگو ہے، میں کروں یا مبلغین کریں، اس میں ہماری جو ایک مین بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ تحصیل علم کا ایک بندے میں شوق پیدا ہو. کچھ آسان کر دی جاتی ہیں، کچھ بہرحال پڑھنے سے ہی آسان ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. شروع میں شاید جو منطق فلسفے کی آپ نے ایک فلسفی کی جو بات سنائی ہے، شاید اسی کا اثر ہے کہ منطق اور فلسفہ جو ہے نا وہ بار بار سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی ایک جگہ واٹس ایپ فرما رہے تھے حضرت جی جی، تو اس میں بھی منطق کی گفتگو ہو رہی تھی. ہاں اس میں بھی میں نے کہا تھا، کیا اس میں کیا کہا تھا میں نے جو واٹس ایپ میں کہا تھا، اس میں بھی کوئی منطق، ہاں اس میں کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص. یہ اصول فقہ میں آ گیا. منطق میں آ جائیں، ایک ہے جنس، ایک ہے نوع، ایک ہے فصل. ٹھیک ہے، منطق بات جیسا ہے ویسا ہی ہے. اب آگے چلتے ہیں، موضوع کو لیتے ہیں. حافظ صاحب، الفاظ کا چناؤ بعض کا درست نہیں ہوتا. الفاظ، بندہ جن الفاظ سے بات کرنی چاہیے ان کی بجائے اور بندہ جو ہے وہ الفاظ نیگیٹو یوز کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بات کی تاثیر یا بات کی اہمیت اور افادیت جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل سلمان بھائی، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہم بہت سارے مشاہدات اس طرح کے کرتے رہتے ہیں. اس پر ہر آدمی جو ہے اگر تھوڑا سا غور کرے تو دن بھر میں یا مطلب زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہوں گے کہ کوئی بات کہنے کے بعد اور اس کا غلط انداز، غلط الفاظ کا چناؤ کرنے کے بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوا ہوگا کہ کاش میں نے یہ کام یوں نہ کیا ہوتا، یار میں اگر اس کی جگہ اگر یہ لفظ بول لیتا. بات تو ایک لفظ کی تھی لیکن بنا بنایا کام بگڑ گیا. یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں اور اس پر توجہ بھی دیں کہ میں نے اگر میرے اندر کوئی غلط عادت ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسے لفظ بعض اوقات جو ہے وہ زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، بندے کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ غلط الفاظ جو ہے مثلا چڑھ گئے اس کی زبان پر اور وہ بار بار بولتا ہے جس سے اس کے معاملات غلط ہوتے ہیں. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بات غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ذہن پر توجہ دے کر دھیان اس طرف رکھ کے مجھے اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں ان کی طرف نہ جاؤں اور کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو. اور بالکل اسی طرح ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا جو مبارک انداز ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اس انداز میں تفہیم فرمایا کرتے تھے، ایک دوسرے کی اس طرح انداز میں توجہ دلایا کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک شخص نے کسی معاملے میں بات کی اور اس کا انداز بڑا سخت تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا میں آپ کی اصلاح کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ نبینا و علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجا
اور فرمایا کہ وہ تھا بھی سخت غلط انداز والا، غیر مسلم، اس کا انداز بھی ایسا تھا، فرمایا میں مسلمان اور وہ بھیجے جانے والے اللہ کے دو نبی، اور اللہ کریم ان کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، ایسے وہ اگر وہ جو آپ نے پہلے ایک جملہ کہا لاتوں کے بھوت، اس سے بڑھ کے اور کون تھا لاتوں کا بھوت، لیکن انداز کیا اختیار کیا گیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا تھا، اور تم میرے ساتھ جو ہے سختی کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو واقعی نرمی جو ہے جس کے اندر ہوتی ہے اسے حسن سے مزین کرتی ہے، اسے آراستہ و پیراستہ کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں تسلیم ہے یہ بات، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار واقعی ایسا ہے، لیکن پھر کریں کیا؟ کریں یہ کہ جب آپ نے ایک غلطی کو اپنے اندر ایک کوتاہی کو تسلیم کیا ہے تو اب کوشش اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ یہ غلطی یہ کوتاہی دوبارہ نہ ہو، اور اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ رکھنی پڑے گی۔ اللہ کریم سے دعا بھی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ مدینہ خالد بھائی کے سیگمنٹ کا بمپر جو ہے وہ ریڈی رکھیں، انشاءاللہ خالد بھائی کا سیگمنٹ شامل کریں گے۔ یہاں ایک بات میں نے جو ہے وہ عرض کرنی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ یہ عادت بنانے کے لیے، اچھی عادت بنانے کے لیے، اچھا انداز اور اچھی گفتگو کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل، مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے آپ کا وے آف ٹاک، بولنے کا، بات کرنے کا جو انداز ہے، اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ تبدیل ہوگا۔ ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، بہت ساری فرض باتیں یہ بھی سیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو ہماری گفتار اور ہمارا جو انداز ہے یہ بھی اچھا اور بہتر ہوگا۔ ایک اور بات بھی حافظ صاحب ہم کرتے ہیں، لیکن خالد بھائی کا سیگمنٹ جو ہے وہ آج اس کو شامل کرتے ہیں۔ 18واں روزہ آج ہو گیا ہے، اللہ اکبر، دن ماہ رمضان کے گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں، تقریباً 11 یا 12 دن جو ہیں وہ اور باقی ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے اس پر غور فرمائیں، اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اور مالک کریم ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ خالد بھائی کا ایک بہت پیارا ہم نے سیگمنٹ طے کیا تھا، علم کے موتی، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں آج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر نماز پڑھنا فرض فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو سیکھیں بھی اور درست انداز سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں۔ نماز کا ایک واجب ہے تعدیل ارکان، یہ ایک اصطلاح بھی ہے نماز کی، نماز کے احکام کے حوالے سے، اور اس کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے اس کو بھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تعدیل ارکان ہے کیا۔ تعدیل ارکان سے مراد سجود، قومہ، جلسہ، یہ بھی الگ الگ اصطلاحات ہیں، ان کو بھی کرتے تو ہیں ہم پریکٹیکلی، لیکن کب کیا کر رہے ہیں شاید اس کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہمیں نام معلوم ہوں گے کم از کم تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مبلغین جب اپنے بیانات میں یا ترغیبات میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب معلوم ہوگا تو مسئلہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ فی الحال تعدیل ارکان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ، ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ ہم بعض حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں گئے تو ابھی بالکل رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی سجدے کی طرف چلے جائیں گے، تو کمر یہاں سیدھی نہیں کر پاتے۔ یہ کمر سیدھی کر کے ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار یا ٹھہرنا، یہاں یہ واجب ہے۔ اسی طرح جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک سجدے سے اٹھے تو پہلے پورے سیدھے ہو جائیں، اس کے بعد کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ تو یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے چور کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، کہا کتنا برا چور ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور اگر نہیں جانتے تو ضرور علم والوں سے رجوع کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی حلقوں کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل
नमाज के अहकाम सीखने में हम सबको मदद नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें नमाज के अहकाम सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खालिद भाई, एक मैसेज तवातुर के साथ आ रहा है। अल्लाह तवातुर भी एक इस्तिलाह है। हक हदीस पाक में अगर आप देखें ना, इल्म हदीस में, उसूल हदीस में अगर आप देखें, हदीस मुतवातिरा ये एक पूरी जो है वो इस्तिलाह है, तो इसकी अक़साम भी हैं। ठीक है, चलें बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये तवातुर से एक मैसेज आ रहा है कि खालिद भाई से कहें कि नात सुना दें। इस पर आज आप क्या कहेंगे? आज तो कुछ कह ही दें, मैं तो देख ही रहा हूं, तो आज आप इस मैसेज करने वाला भी बेचारा सोच रहा होगा, यार ये बंदा जो बैठा हुआ ना, ये कोई बड़ा ढीठ आदमी है, मेरा मैसेज तो पढ़ता ही नहीं है। बोला तो नहीं है इन्होंने, लेकिन हो सकता है यूं सोच बन रही हो। तो आज आप इसकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन जो है ये कर ही दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सरकार की मदह और सरकार की तारीफ बयान करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस तरह से हमारे नातख़्वां इस्लामी भाई खुश इल्हान है और अच्छे अंदाज से नात पढ़ने पर कुदरत रखते हैं, वो शायद मैं बहुत कम दर्जे की पाता हूँ। लेकिन आज जो आप मदनी चैनल के नाजरीन आवाज़ सुन ही रहे हैं, तो इसमें तो मेरे लिए सख्त जहमत हो जाएगी। थोड़ी सी मोहलत दें तो इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश। चले, मैं एक मुजदा जहां फिजा मैसेज करने वाले भी खुश हो जाएं। क्या याद करेंगे? ईद वाले दिन, पहली ईद को इंशाअल्लाह, पहले ईद के दिन खालिद भाई से भी नात के 2 अशार सुनेंगे और अदनान भाई से भी नात के 2 अशार सुनेंगे। ठीक है, ये 2 अशार इनसे हम मुख्तलिफ टाइम में सुनेंगे इंशाअल्लाह। ईद के दिन, ईद के सिलसिले के हवाले से हमारे मदनी चैनल की जो शो रील है ये जो है वो शूट हो चुकी है और एडिट के मराहिल में है इंशाअल्लाह। ये भी आप देखेंगे स्क्रीन पर। 7 बजे इंशाअल्लाह, 6:15 बजे तकरीबन आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में ईद की नमाज का सिलसिला है और फिर उसके बाद 7 बजे से बराह रास्त सिलसिला सुबह ईद होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और सगे अत्तार को ये सिलसिला करने की सारत मिलेगी 7 से लेकर 10 बजे तक। तो मुबल्लिगीन होंगे भी, फिर ऐड भी होते जाएंगे। ये तो चले ईद की बातें हैं। असल में जो अमीर सुन्नत ने फरमाया है बात वही है, ईद तुझको मुबारक है साइम, रोजादारों की ईद होती है। ईद उन्हीं की है जिन्होंने माह रमजान मुबारक अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारा है। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेक बनाए। मदनी चैनल के नाजरीन, नईम भाई हमारे साथ हैं और नईम भाई भी तवातुर से ही माशाल्लाह सिलसिले में आ रहे हैं। आज नईम भाई से भी कोई कलाम सुनी देते। नईम भाई, पहले आप ये बताएं, चले गला तो आपका ठीक ही है, सवाल हर सवाल बंदा पूछ ले, जरूरी नहीं है, कुछ चीजें ज़बान हाल से भी पता चल रही होती हैं। नईम भाई, किसी कलाम के 2 अशार अगर आपसे कहा जाए कि आप आज सुनाएं, तो आप किस कलाम के कौन से 2 अशार सुनाएंगे, ये सुना के ही बता दें। जी, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाह अल्लाह हक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तनम फरशुदा जा पारा ज़ेहि जेरा या रसूल अल्लाह। तनम फरशुदा जा पारा ज़ेहि जेरा या रसूल अल्लाह। दिल पजमुर्दा आवारा ज़ेइसिया या रसूल अल्लाह। दिल पजमुर्दा आवारा ज़ेइसिया या रसूल अल्लाह। ज़िक्रदा ख़ैश हैरान सिया शुद रोज़े इस्यान। ज़िक्रदा शुद रोज़े इस्यान पशेमान
پشیمان پشیمان یا رسول اللہ پشیمان 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 یا رسول اللہ چوسوئے مر گزر آری من مسکی زناداری چوسوئے مسکی زناداری فدائے نقش نالہنت کونم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالہنت کونم جایا رسول اللہ سے جامع حب تو مست بزنجیر تو دل بست نمی گو یم کے من ہست سوخدا رسول اللہ دل پشمردہ آوارا زعسیان یا رسول اللہ دل پشمردہ آوارا زعسیان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محکوم جامی را درا آن یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. وقت اختتام پذیر ہے اور الفاظ کا چناؤ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع تھا. الفاظ کے ساتھ ساتھ انداز بھی بڑا میٹر کرتا ہے. حافظ صاحب انداز کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. اور یہاں چلتے چلتے میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات جب ترہیب کا معاملہ یا توبیخ کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بہرحال ایک اپنے تقاضے اور اس کے اپنے الفاظ اور اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. توبیخ کا اور ترہیب کا یہ ایک معاملہ بہرحال الگ ہے. تو اس سے ہم جو ہے وہ ہٹ کر ایک جنرل پرسپیکٹیو میں جس طرح ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ پہ آج ہم مدنی پھول جو دے رہے ہیں یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. جی حافظ صاحب. سلمان بھائی واقعی بعض اوقات جو ہے نا وہ الفاظ تو ایسے سخت نہیں ہوتے جی لیکن انداز جو ہے نا بولنے والے کا رویہ جو ہے وہ انہیں سخت بنا دیتا ہے. اس لیے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ بندے کو اپنے رویے پر بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ انسان کا انداز ہی ہے کہ جو یوں کہہ لیں کہ وہ بعض اوقات ایک جملہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے پھول تو دیا ہے لیکن یہ گملے سمیت ہے. جو یعنی بات تو بڑے پیار والی اور نرم والی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے کانٹے بھی ہم جو ہے سامنے والے شخص کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کانٹے بندے کے انداز کی صورت میں ہوتے ہیں. اس لیے انداز جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے. مدینہ انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. امیر سنت کی ذات والا صفات کے ساتھ ہماری نسبت ہوگی. ان کے ملفوظات سنتے رہیں گے, ان کا انداز دیکھتے رہیں گے, زندگی میں اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے الفاظ, ہمارا انداز اور ہمارا گفتگو کا طریقہ کار یہ بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہم سب کو اخلاص بھی نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت
عرش مولا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ میں وصلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان ہوئے رمضان خوشبوئے رمضان دل کو مہکائے خوشبوئے